عباس اراقچی صاحب کی طرف سے تو 7:30 بجے کے قریب جو ہے وہ سامنے آیا جمعے کے روز شام 7:30 بجے کی جی وہ آ رہے ہیں، اور میڈیا پہ ذرائع سے خبریں اس سے 2 گھنٹہ پہلے چلیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی دو اہم شخصیات سے ٹیلی فونک گفتگو کی انہوں نے۔ وہ کون کون سی شخصیات؟ ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بات ہوئی ان کی۔ اس دفعہ اسپیکر کالی باف نہیں ہے صاحب۔ یہ امپارٹنسی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی یا اپنے برادر ملک سے ہیں ان کو جو موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر روس اس میں بہت امپارٹنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے حسب معمول ایم بی سومرو صاحب۔ ناظرین، بڑی تنقید ہو رہی تھی حکومت پہ، لوگوں پہ، اسلام آباد کی انتظامیہ پہ کہ مذاکرات تو نہیں ہو رہے، کوئی پاکستان آ تو نہیں رہا، تو اس شہر میں اتنا کیوں سختی کی گئی ہے، سیکیورٹی اتنی کیوں سخت کی گئی ہے۔ ان تنقید کرنے والوں کو یہ خبر دیتے چلیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے ہائی اپ آفیشلز کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو پتہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور جس کی باضابطہ طور پہ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ عباس اراقچی جو ہے وزیر خارجہ، وہ آج رات کسی بھی ٹائم پاکستان پہنچیں گے، اور وہ بیسیکلی پاکستان، عمان اور روس کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے دوستوں اور اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے، جو گلف کی اس ٹائم کی سچویشن ہے اس حوالے سے اور مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے۔ یہ تمام کی تمام اپڈیٹس ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو ثالثی کی خلوص نیت سے کوشش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپریسیشن ہو رہی ہے، اور جس کی وہ کوشش کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ عباس اراقچی صاحب نے کب حامی بھری، کس وقت یہ خبر باہر آئی، کن سے اس سے پہلے گفتگو ہوئی، یہ احوال لینے کے لیے ایم بی سومرو صاحب کا چلتے ہیں۔ ایم بی سومرو صاحب، یہ عباس اراقچی صاحب کی طرف سے تو 7:30 بجے کے قریب جو ہے وہ سامنے آیا جمعے کے روز شام 7:30 بجے کی جی وہ آ رہے ہیں، اور میڈیا پہ ذرائع سے خبریں اس سے 2 گھنٹہ پہلے چلیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی دو اہم شخصیات سے ٹیلی فونک گفتگو کی انہوں نے۔ وہ کون کون سی شخصیات؟ جی، وہ ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بات ہوئی ان کی، ٹھیک ہے، اور موجودہ سچویشن، ٹاکس کی جو سچویشن ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے پاکستان حکومت کے ذرائع نے بھی تصدیق کی، مگر پھر آفیشلی ایران کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کر دیا۔ تو وہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ عمان بھی جا رہے ہیں، اور ماسکو مطلب روس بھی جا رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کوئی محدود آفیشلز ہوں گے۔ جی، اس دفعہ اسپیکر کالی باف نہیں ہے ساتھ۔ نہیں، اس کا یہ امپارٹنسی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی یا اپنے برادر ملک سے ہیں ان کو جو موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر روس اس میں بہت امپارٹنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ آج روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ ہم ناظرین کو بار بار یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس ٹاکس کے، اس مذاکرات میں کامیابی اگر ایران کو کہیں کوئی راضی کر سکتا ہے وہ روس اور چین کر سکتا ہے، اور پاکستان کر سکتا ہے۔ تو روس کا اس طرح انوالو ہونا اور ان کے ساتھ رابطہ، تو مطلب جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ ورک کر رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عباس اراقچی صاحب جو پاکستان آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے امریکہ کا ایک نچلی سطح کا وفد جو ڈیلیگیشنز ہے وہ موجود ہے، اور ایران، ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ عباس اراقچی صاحب کے ساتھ بھی ایک محدود وفد ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایران امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ مذاکرات ہوں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں مشکل ہے، کیونکہ ان کے دورے میں بہت ساری جو پاکستان اس میں مذاکرات میں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، میزبان کا کردار ادا کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایران سامنے بیٹھ کر ان کو بتا دے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ
मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए बाज़ाब्ता दूसरे राउंड के लिए कोई डेट तय हो और ईरान जिसमें आप समझते हैं कि अमेरिकन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जी अमेरिकन वफ्द जेडी वैंस की सरबराही में पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे उसकी कोई क्लैरिफिकेशन या कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये तमाम मुज़ाकरात में चीज़ें आगे की तरफ चल रही हैं, कोई ना कोई रिजर्वेशन चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ द डे जब ये इशू रिजॉल्व होगा तो गिव एंड टेक पे होगा। ईरान के जो $100 अरब से ज़ायद के असासे हैं मुंजमद हैं, वो भी डिफ्रीज करने पड़ेंगे और बाकी मामले अभी चलाने पड़ेंगे। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ पे हम गुफ्तगू कर रहे थे जब हम शो की रिकॉर्डिंग से पहले, कि यहाँ तक मामला जब पहुँचे तो एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी को 1-2 रोज़ पहले, कि जॉन कैरी जो वज़ीर ख़ारजा हैं साबिक अमेरिकी, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने 3 मुख्तलिफ टाइम पे 3 मुख्तलिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को अप्रोच किया, कायल किया और उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि जी ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, चूँकि ईरान एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने के बिल्कुल करीब है। और वो 3 प्रेसिडेंट उन्होंने नाम लिए बाकायदा, एक प्रेसिडेंट बुश जूनियर है, फिर बराक ओबामा है, और फिर जो बाइडन है। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो बाइडन साहब से पहले ट्रंप थे प्रेसिडेंट अमेरिका, और जो बाइडन साहब के बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में है। अब जो 2015 के करीब करीब ईरान और अमेरिका की कोई निगोशिएशंस जो की गई, उसमें कोई डायलॉग्स हुए जिसमें चीज़ें बहुत करीब आ गई थी, और जिसमें ईरान को इकोनॉमिकली ईज आउट करना था और अमेरिका ने इनकी एटमी टेक्नोलॉजी को जो है वो डिक्लाइन पे लेके जाना था। ये रिपोर्ट्स हैं। जी नहीं, रिपोर्ट्स नहीं है जी जी काशिफ, ये 2003 से ठीक है, कोशिशें हुई, ठीक, और 2015 में ये जाके एक मुआहिदा हो गया। ईरान अच्छा, और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम के हवाले से एग्रीमेंट मुआहिदा हुआ। एग्रीमेंट हो जी 12 साल के निगोशिएशंस के बाद मुआहिदा हुआ, जिसमें ईरान ने इस एटमी प्रोग्राम को महदूद करने, ठीक है, और उसमें आलमी ऑब्जर्वर्स को रसाई देने की हामी भरी। बिल्कुल ठीक और है। उसके तहत फिर ईरान पे जो पाबंदियां अमेरिकन थी, उससे उनकी वो पाबंदियां हटनी थी। मगर ये जो ट्रंप साहब का पहला दौर था वो आए और उस मुआहदे से वो निकल गए। तो ईरान जो इस वक्त तक शिकायत करता है कि ये ट्रस्टेबल नहीं है, तो उनकी शिकायत, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम नहीं है, मगर शिकायत उनकी दुरुस्त है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्होंने की। और आज मैं आपको बताऊं, अच्छा, जो 2015 था उस वक्त जो के बाद ट्रंप साहब की जब पहला टर्न्योर था, उस वक्त ईरान अमेरिका का मुआहदा ख़त्म किया एक तरफा तौर पे अमेरिकन साइड से, और उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप थे जी, वो निकले। उसके बाद बाइडन साहब आ गए, उन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि आज इसी मुआहदे की यूरोपीय यूनियन ने जिक्र किया है। अच्छा जी, वो मुझे आप बता रहे थे कोई ईमेल्स वगैरह को लीक हुई हैं जी। वो आज जो ईमेल्स का तो एक अलग है, वो तो उस पे हम आते हैं। यूरोपीय यूनियंस ने ये कहा है कि अगर इसमें जो जोहरी माहिरीन हैं जी, इस नेगोशिएशन में वो नहीं बैठे तो खतरात बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज इस मुआहदे की जो 15 में हुआ था जी, उसका जिक्र किया, और ये यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि वो अमेरिका उससे निकले थे और ईरान राज़ी हुआ था प्रोग्राम को महदूद करने के लिए भी और आलमी माहिरीन को रसाई देने के बिल्कुल लिए। ठीक। अच्छा सही, इसी में वो जो ईमेल्स की बात आपने मैं की, ईमेल पे अभी बात हो, इसी के साथ ही पहले कर लें रैप अप इसको, कि ये जो ट्रंप साहब की जो बात नहीं मानता, वो नेटो हो, वो उनका अलाई हो, या वो उनके जर्नल्स हों, उनको या तो ज़ोर ज़बरदस्ती घर भेज दिया जाता है, या फोर्स रिटायरमेंट पे कर दिया जाता है, या पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाले एलिमेंट में ले दिया जाता है। और मैं जब वो देख रहा था डिटेल, जो आपके पास भी है यकीनी तौर पे, कोई वाइस एयर चीफ भी हैं उसमें, कोई जर्नल्स भी हैं, ज़रा उनकी डिटेल जल्दी से बताएं ना, फिर हम ईमेल की तरफ जाए। देखें 28 फरवरी से लेके से ईरान अमेरिका की जंग का आगाज हुआ है, ठीक है, उससे लेकर ऑनवर्ड, ठीक है, इस आज वक्त तक जी, इस वक्त तक, ठीक है, दर्जनों
امریکی فوجی آفیشلز کو عہدوں سے یا تو ہٹایا گیا ہے یا ان کو اپنا ریشفل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے یا ان کی پروموشنز روکے گئے ہیں، جی، اور وہ چھوٹے عہدے نہیں ہیں، مطلب اس میں آرمی چیف ہے، اس میں اپنا ایک کوئی جوائنٹ چیف ہیں چارلس کیوب وہ براؤن ہے، میں ابھی آرمی کی آپ کو بتاؤں، جی جی ایک آرمی چیف ہے، پھر اس کے کمانڈر ہیں، پھر کور ہیڈ کوارٹر کے سربراہ ہیں، پھر نیوی میں آئے تو نیول سیکریٹری کو ہٹایا گیا ہے، جو جوائنٹ آپریشنز کو اسٹاف، جو آپریشنز کو دیکھ رہے تھے، جی اچھا جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹرز کو ہٹایا گیا ہے، چیف آف نیول آپریشنز کو ہٹایا گیا ہے، جی پھر نیٹو ملٹری ریپرزنٹیٹیو کو ہٹایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ نیٹو ملک جو ہے نا ان کا کام نہیں کر رہے تھے، ایئر فورس میں وائس چیف آف اسٹاف کو ہٹایا گیا ہے، چیف آف جوائنٹ اسٹاف کو ہٹایا گیا ہے، اور اس حوالے سے اتنے کہا جا رہا ہے کہ درجنوں ہٹائے گئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، اور یہ جتنی آرمی آفیشلز کی کو ہٹایا گیا ہے عہدوں سے، وہ امریکی تاریخ میں اور جنگ کے دوران جی آپ نیول آپریشن ہیڈ کو، آپ جنرلز کو، آپ وائس ایئر چیف کو، ان لوگوں کو ہٹا رہے ہیں جنگ کے دوران، اس کا مطلب یہ سارے کے سارے تو غلط نہیں ہوں گے نا، صحیح نہیں، مطلب ان کے پاس بھی تو کوئی یہ چیز ہوگی۔ امریکی تاریخ میں اتنی بڑے قسم کے تبادلے سے کرنا، عہدوں سے ہٹانا، یہ تاریخ کے سب سے بڑے تبادلے دیکھے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، پالیسی سے اختلاف کرنا، چیزوں سے سب سے زیادہ جو ان کے ہٹانے کا سبب بنا ہے وہ یہ رہا۔ تو آپ اندازہ کریں تو جو ٹرمپ ہے وہ اپنی پالیسیوں کو کس جاہرانہ انداز سے منوانے کی نیت رکھتے ہیں، جو اپنی فوج کو جس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ان کو بھی اچھا، بخش نہیں رہے۔ یہ جو لفظ آپ نے کہا نا جارحانہ طور پہ پالیسیوں کو انفورس کراتے ہیں، اچھا یہ تو ہم نے اب فیکچولی ماضی کے حوالہ جات کے ساتھ اپنے دیکھنے وہ والوں کو اسٹیبلش کیا، وہ اپنی طبیعتاً مدلل بندے نہیں ہیں۔ متعدل بندے نہیں۔ اب وہ جارحانہ کا لفظ جو آپ نے یوز کیا، میں اسی کو آگے کیری کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جارحانہ گفتگو لیک ہوئی، کوئی ای میلز لیک ہوئیں نیٹو کے دو بڑے ممالک کو، کہ کسی کو سسپینڈ کر دو، کسی کو سے تعلق ختم کر لو، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب ایران کے ساتھ امریکہ نے جنگ کی تو برطانیہ بہت ساری چیز میں ان کے ساتھ نہیں دیا، نہیں دیا، بالکل تو اور اپنا اسپین نے بھی نہیں دیا۔ بالکل اسپین نے ان کو فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دھرتی استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور برطانیہ نے کسی حد تک برطانیہ نے سہولت کاری کی ہے، مگر کسی حد تک نیوٹرل کردار ادا کیا، فوجیں بھیجنے کے حوالے سے مخالفت کی۔ تو اب جو چیزیں لیک ہوئی ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ برطانیہ جو ہے اصل میں ایک اپنا لینڈ ہے جس پہ برطانیہ دعوے دار ہے، اور اس پہ یہ شاید بحریہ اوقیانوس کے کچھ جزائر ہے، جی ارجنٹینا بھی دعوے دار ہے، اس پہ حق جتاتا ٹھیک ہے۔ ہے ٹھیک ہے۔ تو اب امریکن صدر صاحب یا اس کی مشینری چاہتی ہے کہ برطانیہ کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اب اس لینڈ پر برطانیہ کی حمایت پر جو امریکہ کرتا رہا ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ٹھیک اب ہے، اسپین کے لیے وہ نیٹو فورسز کی رکنیت یا معطل کریں یا اس کی ختم کریں، تو وہ اس طرح کی بات آئی ہے، مگر پھر اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ نیٹو جو ممالک ہیں اس میں ایسا کوئی شک موجود نہیں ہے جو کسی کی ممبر ملک کی آپ رکنیت ختم کریں۔ تو اس دونوں چیزوں میں برطانیہ اتنا ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحیح کہ ٹرمپ صاحب کی ہاں میں جو ہاں ملائے گا وہ تو قابل قبول ہے ان کے لیے، اور جو ہاں میں نہ کرے گا اس کو بھلے وہ نیٹو کی ممبرشپ سسپینڈ کر دیں، ان سے کچھ چیزیں وڈرا کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ای میلز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کا ہم نے حوالہ جات بھی کوڈ کی اپنے دیکھنے والوں کو، اچھا اب اس کو جو سٹیمپ کرتی ہے دلیل وہ یہ ہے کہ جو امریکی وزیر ہیں جنگی امور کے جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے،
اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جملہ استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں سموتھ ٹریفکنگ جو سی ہے، ٹریفک کا بہاؤ سموتھ، وہ امریکہ سے زیادہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے ضروری ہے. اچھا یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے خود ساختہ ناکہ بندی کیوں کی ہوئی کہ یورپ کی طرف جو ٹریڈ ہو رہا ہے بذریعہ آبنائے ہرمز، ان کے وہ بحری جہاز خود نہیں گزرنے دے گا. یعنی کہ پہلے آپ امریکہ کو راضی کریں، پھر ایران کو راضی کریں، پھر اپنے جہاز وہاں سے گزاریں، یورپ بھی اور وہ. اچھا اس سے نقصان مڈل ایسٹ کا بھی ہوگا کہ جب دیکھیں نا سعودی عرب کا تیل ایکسپورٹ نہیں ہوگا، یو اے ای کا نہیں ہوگا، کویت کا نہیں ہوگا. تو یعنی کہ اس ٹائم جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست یا میرے مخالف سارے مل کے ایران کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑیں اور کہیں کہ جی آپ امریکہ کی جو ڈیل ہے وہ لیں تاکہ اس معاملے کو، تنازع کو ختم کریں اور دنیا سموتھ اور ورکنگ کر سکے. سو جو بات ساری کنکلوڈ ہو رہی ہے، میں آپ سے بھی اینڈ ریمارکس لینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نیٹو کو اور مشرق وسطیٰ کو، مڈل ایسٹ کو، ان تمام کو ٹرمپ صاحب صرف سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے میری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملائی. دیکھیں دنیا میں اس سب سے زیادہ پیٹرول ایکسپورٹر جو ہے نا وہ گلف کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ امریکن کے اتحادی ہیں تقریباً سارے، ایران کے علاوہ. یورپی وہ سارے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے. اب سارا دنیا ایران کو تو آپ متاثر کر رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ اس وار میں امریکہ کے اتحادی متاثر ہو رہے ہیں. اتحادی متاثر ہو ٹھیک رہے ہے، ہیں. اور دوسری بات، اگر یہ جو ناراض ہو رہے ہیں، دیکھیں آج دنیا چینج ہو گئی ہے. اب آپ ایک جیسے طاقت کے زور پر ہر ایک کو دھمکیاں دے کر اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. کوئی بالکل بھی ٹھیک ہے، ملک اس بالکل وقت ٹھیک. آپ کا ساتھ تب دے گا ٹھیک. جب ان کا اپنا مفاد ہوگا. بالکل ٹھیک. ناظرین چونکہ ایم بی صاحب ٹائم کی کمی ہے، ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی. دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ و ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی خود اس بات کے خواہش مند ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو، اور امید ہے کہ پاکستان کی یہ کاوش اور کوشش کارگر ہوگی اور معاہدہ ہوگا. معاہدے کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج تھوڑا سا ہم نے اوور ویو بیک گراؤنڈ اس لیے دیا. ایک پر امید بات ہے جی کہ اس مسئلے میں جو آج یورپی یونین کا بیان آیا ہے، جی وہ یورپی یونین اس میں ایک گارنٹر کے طور پر یا اہم رول ادا کرنے کے ایک فریق کے طور کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی بہت آج اچھی قسم کی الٹیمیٹلی یورپی یونین کا اپنا سٹیک بہت بڑا ہے. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.